بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ، لبنان، یمن اور شام کے بعد اب ایران پر بھی جنگ مسلط کر دی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایران کو شدید جانی، عسکری اور اسٹریٹجک نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں کی وجہ سے اس وقت اسرائیل میں بھی کوحرام برپا ہے۔ دراصل اسرائیل ایران کی طرف سے اس قدر شدید جوابی حملوں کی توقع نہیں کر رہا تھا، خاص طور پر ایران کی پوری فوجی قیادت کی شہادت کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل کو ایسا کرارا عسکری جواب دینا ایرانی قوم کی ایمانی قوت، پرعزم قیادت اور بلند حوصلے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے جنگ کے آغاز میں ضرور کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن ایران کے بھرپور جوابی حملوں کے بعد اب وہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے، جہاں سے وہ اپنی مرضی سے نکل نہیں پائے گا۔ ایران نے بڑے واشگاف انداز میں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ چھیڑنا شیر سے کھیلنے کے مترادف ہے، ہم انتقام لیں گے اور اسرائیل پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ سن لے کہ ایران کسی صورت سرنڈر نہیں کرے گا، اور اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ تہران کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے رہا ہے۔ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ وہ نہ صرف ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایران میں رجیم چینج اور ایران کی تقسیم کی منصوبہ بندی بھی کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ اب اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہوا ہی چاہتا ہے، کیونکہ وہ 60 لڑاکا طیاروں اور 5000 فوجیوں کی گنجائش والا بحری بیڑا ایران کے قریب لا چکا ہے اور بنکر بسٹر بم چلانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اسرائیل ایران جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی ناظم شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب، اور بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کی پشت پناہی میں اسرائیل نے ایران پہ جو حملہ کیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں یا جوہری صلاحیت ہے اس کو سبوتاج کرنا تھا، یا اس کے پس پردہ کچھ اور مقاصد بھی تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، میں بات کا آغاز کرتا ہوں جو ہٹلر کا نائب تھا جوزف گوبلز، اس کے ایک بیان سے، اور وہ جو ہٹلر کا ڈپارٹمنٹ آف پروپیگنڈا تھا اس کا چیف تھا، جرنیل بھی تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولو، اتنا عام کرو کہ لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ سچ ہے۔ اور یہ پھر صرف ہٹلر اور اس کی فوجوں نے نہیں کیا، اتحادیوں نے، یعنی ان کے مخالفین، انہوں نے بھی یہی کیا۔ یہ جو امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ہے، یہ اس وقت ڈپارٹمنٹ آف پروپیگنڈا کہلاتا تھا، اور پروپیگنڈا کا مطلب یہ تھا کہ عوام کی ذہن سازی کر دی جائے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی یہ کام چلتا ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی چلتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ چلتا ہے۔ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ویڈیو صحیح ہے غلط ہے، اس میں کتنا کچھ سچ ہے کتنا نہیں ہے، اے آئی سے بنی ہوئی ہے، اے آئی کے بغیر ہے، کہیں اور سے اٹھا کے لگا دی ہے۔ تو صدر ٹرمپ کا شروع سے ہی، پہلی رجیم سے ہی، 2017 میں جب وہ الیکٹ ہوا تھا اور اس کے بعد اب دوبارہ الیکٹ ہوا ہے، تو وہ دکھاتا کچھ اور ہے، یعنی دکھاتا سجی، جنہوں کہتے ہیں پنجابی میں سجی دکھاتا ہے کھبی مارتا ہے۔ ایران سے اس نے یہی بات کی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو، میرے ساتھ مذاکرات کرو، میرے ساتھ مذاکرات کرو، میں جو ہے تمہارے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہوں۔ میں جنگوں کو پسند نہیں کرتا، میں امن پسند آدمی ہوں، اور جی بالکل، امریکہ کو جنگوں کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، میں تو خاص تناظر میں بات کر رہا ہوں، ختم کراؤں گا، میں تو خاص تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ جی، ورنہ اوور آل دیکھیں تو اس کی بات یہی تھی کہ میں تو امن کا دائی ہوں اور امریکہ فرسٹ۔ اب امریکہ فرسٹ کہاں گیا؟ امریکہ کا تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لاس اینجلس میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں پہ اس نے امیگرینٹس کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے، اور نیشنل گارڈ ڈپلائی کر دی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں بہرحال ایک جملہ مترجمہ کے طور پہ آپ سمجھیں۔ لیکن ایران کے حوالے سے خاص طور پہ ان کا جوہری پروگرام شروع سے نشانہ رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان کی دوگلی پالیسیاں، IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے، وہ بار بار یہ کہہ چکا، اور ایران نے اس کو رسائی بھی دی ہوئی تھی اپنی نیوکلیر فیسلٹیز تک، اور وہ وہاں پہ جاتے بھی تھے، انسپیکٹ بھی کرتے تھے، انسپیکشن کے بعد اوکے کی رپورٹ بھی دیتے تھے۔ امریکہ نے خود ابھی 2 دن پہلے سمجھ لیں
جاری کیا ہے ان کے کچھ اداروں نے مل کے کہ ایران تو ابھی بہت دور تھا یورینین انریچمنٹ میں، پلوٹونیم کی طرف بات ہی نہیں جاتی، تو ایٹمی ہتھیاروں کا کوئی معاملہ ایسا تھا ہی نہیں. پھر آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ موجود ہے باقاعدہ، خمینی صاحب کا بھی اور آیت اللہ خامنائی کا بھی، دونوں کا فتویٰ موجود ہے کہ جوہری ہتھیار ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اس میں عام لوگ، یہ ان کی رائے ہے، عام لوگ کیونکہ اس میں جو ہے وہ بھی ہلاک ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی چیز جو ہے وہ غیر شرعی ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. وہ انریچمنٹ کر رہے تھے اپنی ایک تو دفاع کے لیے کسی حد تک، تاکہ معلوم ہو اگلے کو کہ یا جو بھی دشمن ہے کہ ان کے پاس فیسلٹی موجود ہے، کسی وقت بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنا میزائل پروگرام ڈیٹرنس موجود رکھنے کے لیے. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ پھر بہرحال بجلی اور یہ چیزیں پابندیاں آپ دیکھیں کتنی لگی رہی ہیں، تقریباً گزشتہ 40 سال سے تو مجھے یاد پڑتا ہے پابندیاں ہی ہیں جب سے یہ انقلاب ایران آیا تھا. اچھا، اس میں ہمیں بغض بھی نہیں ان سے رکھنا چاہیے. عام طور پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم کچھ مخصوص ممالک کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ربط کی وجہ سے یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ دوسرے کیمپ میں ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، اصل میں ملا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. لیکن ان واقعات نے اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط موقف تھا، بالکل وہ غلط موقف تھا. ہم اس پلیٹ فارم سے بار بار یہ چیز بتاتے رہے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے. اچھا، اب اس بات کی طرف آ جائیں کہ مقاصد کیا ہیں. آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے غزہ، لبنان، اچھا اردن ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، جو اس وقت شاہ عبداللہ ہے، پھر شاہ حسین اس کا باپ، پھر شریف مکہ. اور شریف مکہ کو کیوں یہ ٹرانس جارڈن دیا گیا؟ اس کی خدمات کے صلے میں. ٹھیک ہے، وہ خدمات کس کے لیے تھیں؟ تاج برطانیہ کے لیے تھی، اور وہ یہی سمجھے امریکہ کے لیے تھی آج کل کے. تو یہ غدار ابن غدار والی بات آ جاتی ہے. اس نے تو یہاں تک بیان دے دیا کہ ایران سے تل ابیب اور حیفا اور دوسرے علاقوں میں جانے والے ڈرونز اور میزائلز کو میں نے روکا ہے، میں نے انٹرسپٹ کیا ہے. ان کا آئرن ڈوم، شائرن ڈوم تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں آگے چلتے ہیں. عراق پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں وہ. ایران کو بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ زیر کر لیتے ہیں، کوئی معاہدہ ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان اور ان کے درمیان میں کون بچتا ہے؟ ابھی ایران اور اس کا تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسرائیل اور پاکستان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 3400 کے قریب کلومیٹر کا بنتا ہے. اور ہمارا یہ معاملہ ہوا کہ ہمارے ایک کمانڈو جنرل جو ایسے ایسے کرتے تھے، 2000 کی ابتدا میں وہ صدر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، یہ حامد بیر نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق جب انہوں نے 5000 کلومیٹر کی رینج کا میزائل بنانے کی بات کی تو مشرف صاحب جو ہیں وہ انتہائی ناراض ہوئے کہ کیا تم اسرائیل کو ہدف بنانا چاہتے ہو؟ ہاں، ہم اسرائیل کو ہدف بنانا چاہتے ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہدف بنانا چاہتا ہے، بلکہ اس نے بنا رکھا ہے سے. اور آج سے 5 سال پہلے کا اس کا ایک انٹرویو ہے، انتہائی قیمتی الفاظ ہیں سننے والے، اس سے بڑی چیز سمجھ میں آتی ہے. اس نے انٹرویو دینے والی کو یہ بات کی، اور یہ ایک معروف چینل کے اوپر انٹرویو آیا تھا، کہ کوشچن اس نے کیا کہ آپ کس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا 2 ایسی یوں سمجھ لیں ریجیمز ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے. ایک وہ جو کہ اسلامی لحاظ سے انتہا پسند ہیں اور ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایران. دوسرا وہ جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کے اوپر اسلامی انتہا پسند قبضہ نہ کر لیں، یعنی پاکستان. اور انہوں نے یہ نام لے کے اس نے کہا یعنی پاکستان، یہ اس نے خود کہا یعنی پاکستان. تو آپ دیکھ لیں مقاصد کیا ہیں، سب کے سامنے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ایران پہ حملے میں امریکہ جو ہے پوری طرح اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. اس سے پہلے غزہ میں بھی جو کچھ ظلم و ستم کر رہا ہے اس کی مکمل پشت پناہی کرتا ہے، اور جب بھی غزہ میں جنگ بندی کی بات ہوتی ہے تو امریکہ بہادر جو ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی ویٹو کر دیتا ہے. اب اسرائیل کی یہ پوری کوشش تھی کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو بھی شامل کرے، پوری طرح شامل کرے، جس سے صدر ٹرمپ جو ہے وہ اوائڈ کر رہے تھے، اور بارہا انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس سے کوئی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اب اس طرح فیل ہو رہا ہے پچھلے 1-2 دن سے کہ یہ تو بالکل امریکہ کی جنگ ہے. امریکہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہا ہے
کہ جناب تہران خالی کر دیں، پھر یہ نہ کہنا کہ دیر ہو گئی ہے، پھر نہ کہنا کہ یہ ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ امریکہ جو ہے اس کا بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کے قریب پہنچ چکا ہے، جو 60 جنگی جہاز اور 5000 جو ہے فوجیوں کی لانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ بالکل امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہوا ہی چاہتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلے میں وہاں سے گفتگو شروع کروں گا جہاں سے برادر نے ختم کی، جی نیتن یاہو کے 5 سالہ بیان سے، جی کہ اس نے پاکستان کو باقاعدہ نامینیٹ کیا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیوڈ بن گوریان کی پہلی تقریر لے لیں جو اسرائیل کی پارلیمنٹ میں پہلی تقریر تھی، اس میں اس نے صاف صاف کہا تھا کہ ہمیں واحد خطرہ اس وقت ہمیں جی. پاکستان سے ہے. یہ اس وقت کی تقریر تھی جب پاکستان ایٹمی قوت نہیں حاصل کی تھی، اس میں 1948 کی بات ہے نا. جناح کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں واحد خطرہ جو ہے، یہ دونوں ملک کے بانیان جو ہیں، اسرائیل کا بانی اور پاکستان کا بانی، دونوں سچے تھے، وہ بھی سچا تھا. تو یہ اس وقت سے ہمارا دشمن ہے. اس بات میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ کوئی صدر کہے، کوئی آرمی چیف کہے، کوئی سائنٹسٹ کہے، یہ بات تو ان کے اپنے منہ سے کہلوائی جا چکی ہے. دوسری بات، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرمپ وہ سجی دکھا کے کھبی والی بات جو ہے، آپ کی بات پہ وہی ہے کہ وہ جو کہتا ہے جو اس نے نقاب اوڑا ہوا ہے، وہ نقاب کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے. لیکن اس میں امت مسلمہ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ بڑ بولا ہے. وہ اپنے بڑ بولے پن میں ایسی بے شمار باتیں کہہ جاتا ہے جو شاید وقتی طور پر سے چھپانے والی ہوتی ہیں. وہ اپنے تکبر میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ اپنے راز یا اپنی آئندہ کے منصوبے خود دشمن تک پہنچا دیتا ہے. اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کے معاملات دیکھیں تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ فرام ڈے ون امریکہ اسے سفارتی مدد فراہم کرتا ہے، امریکہ اسے عسکری مدد بھی فراہم کرتا ہے. کوئی شک نہیں، اس میں طیارے ہوں، ٹیکنالوجی ہو، مال و دولت ہو، سب چیزیں اسی کی طرف سے آتی ہیں. لیکن امریکہ ابھی تک براہ راست اس جنگ میں الجھنے سے گریز کرتا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایران کی پراکسیز بے شک وہ اس وقت غیر فعال ہو چکی ہیں، مگر وہ کسی بھی وقت دوبارہ فعال ہو سکتی ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ اب امت مسلمہ کے کئی دیگر ممالک بھی ایران کے کرنٹ کردار کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے نرم گوشہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو مسلک کی جنگ کی وجہ سے یا جو وہاں پر اس کی پراکسیز نے ظلم و ستم کیے تھے ان کی وجہ سے متنفر تھے، اس صورتحال میں جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہوا تو ان کے دل میں نرم گوشے پیدا ہمدردیاں ایران کے ساتھ آنے لگ گئی ہیں. اب وہ جو پراکسیز غیر فعال ہو چکی تھی، جنہیں وہاں کے لوکل آدمیوں کی حمایت نہیں مل رہی تھی، اب انہیں وہ حمایت بھی ملنے لگ جائے گی. اب آس پاس کہاں کہاں امریکی اڈے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں پہ یہ پراکسیز موجود ہیں، خواہ وہ فعال ہیں خواہ وہ غیر فعال ہے، دونوں صورتوں میں ہیں. تو امریکہ کو ایک بہت بڑی جو ہے نا خدشہ یا ڈر یہ رہتا ہے کہ یہ پراکسیز اگر اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں تو اس کی طاقت کا ہوا جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، جیسے اسرائیل پہ حماس کے حملوں کی صورت میں اس کا ہوا ختم ہو چکا تھا. اب یہ اس کی عسکری طاقت کو چیلنج کرنا ہے، یہ نہیں کہ نقصان ہوا یا نہیں ہوا. اس نے اپنے آپ کو انٹچیبل بتایا ہوا ہے کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اگر اسے ٹچ کرنے کے کوئی قابل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب امریکہ اتنا بڑا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ ملک سمجھتے ہیں، کچھ کمانڈر سمجھتے ہیں کہ ہی از ٹو بگ ٹو ہٹ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی از ٹو بگ ٹو مس. وہ اتنا بڑا ہے جہاں پہ بھی مارا گا اسے لگ جائے گا. اس نے اتنے زیادہ محاذ کھولے ہوئے ہیں. اب یہ ایک ڈر کی کیفیت ہے اور ایک اس کی ولنریبلٹی بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا ولنریبل ہے کہ جہاں سے مرضی اسے ہٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے مفادات کو زک پہنچائی جا سکتی ہے. تو وہ ہی از ٹو بگ ٹو مس، اسے ہر حال میں کہیں نہ کہیں لگ جائے گا. اب یہاں پہ اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ فرنٹ فیس کی بجائے قرب و جوار کی کچھ عرب ریاستوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر لے، تاکہ ہمیشہ کی طرح اس کی فیس سیونگ بھی رہے اور نقصان مسلمان کا مسلمان کے خلاف لڑتے ہوئے جو ہونا ہے وہی ہو. یہ تو کرنٹ سچویشن ہے. لیکن اگر آپ اسرائیل کی عوام کو دیکھیں، ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، تجزیے بھی سامنے آ رہے ہیں، اسرائیل کے اپنے جو موقع جریدے ہیں ان کے تجزیے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی عوام اس جنگ سے بہت حد تک نالاں ہو چکی ہے. بلکہ وہ شروع سے ہی نالاں تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود لڑنا نہیں چاہتے، کسی دوسرے کو، بلکہ انتہائی خوفزدہ ہیں. وہ بنکرز میں رات گزار رہے ہیں، وہ نیند نہیں اپنی لے پا رہے ہیں. اسرائیلی عوام، میں بتاؤں، اسرائیلی مظاہرے کر رہے ہیں وہ تو سڑکوں پہ نکل کے. اسرائیلی عوام کو جنگ پسند ہے، بشرط ہے کہ ان کی جنگ کوئی اور لڑے. یعنی وہ جنگ کے دلدادہ ہیں، وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جنگوں کو، پیسے دیتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں کہ ان کی جنگ کوئی اور لڑ رہا ہو، جنگ میں فتح حاصل کر رہے ہیں اور جنگ کوئی اور لڑ رہا ہو. جب جنگ انہیں خود لڑنی پڑے گی اور لڑنی پڑ رہی ہے، کانسیکوینسز وہ خود فیس کریں گے. اس صورت میں پھر آپ کو ان کا مورائل سامنے آ جاتا ہے. اور یہ ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ جنگیں صرف افواج نہیں لڑتی، اس کے پیچھے عوام کی سپورٹ، ان کے جو مورل ویلیوز، مورالٹی، سپورٹ ساری شامل ہوتی ہے. تو اسرائیل کی عوام ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑی جیسی ایران کی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ایک بڑی مضبوط بات ہے. اب آپ اس سارے سینیریو میں دیکھیں تو اس میں روس
چین، پاکستان اور عراق یہ سینٹرل ایشیا کا دل بنتے ہیں. اب اگر امریکہ اس میں ڈائریکٹ حملہ آور ہوتا بھی ہے، وہ بحری بیڑا بھی لے کر آتا ہے، اس کے جہاز بھی آ جاتے ہیں، جو اس نے دھمکیاں دی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ چین کے صدر کے بیان کو بھی ذہن میں رکھیں. چین بین الاقوامی معاملات میں اس طریقے سے سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دیتا ہوتا. اس نے بالکل صاف صاف کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر آگے بڑھ سکتی ہے. اور چائنا کی اگر زبان دیکھیں جو اس نے آج تک استعمال کی ہے، اس کے حوالے سے شاید یہ سخت ترین زبان ہے. وہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتا. اردوغان صاحب نے بھی بڑا سخت بیان دیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس نے ہٹلر کے جو مظالم تھے اس سے سبقت لے گیا ہے. اچھا، اب اس میں دیکھیں اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر توانائی کا کنٹرول دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے، باقی دنیا اور یورپ کے لیے ایک مسئلہ کیا ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر سب سے زیادہ ایران اور روس کے پاس ہیں، راہداری پاکستان ہے. اب چین بھی اس میں انٹرسٹڈ کیوں ہے کہ چین سب سے بڑا خریدار ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جب پوری کی پوری دنیا اس کے اوپر جلغار کرے تو یہ پورا خطہ جس میں ایک ماضی کی سپر پاور، ایک ایمرجنگ سپر پاور، ایک اسٹریٹجک لحاظ سے سب سے اہم ترین ملک، وہ سارے کے سارے انوالو ہوں، تو ان ساروں کے اس وقت وہاں پر ہیں. وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی مدد کریں گے. اب اس کے لیے دیکھیں چائنا نے، روس نے پہلے سے ہی دفاعی اتحاد بنانے شروع کر دیے. انہوں نے منی ٹرانسفر کے اس کے متبادل، سوئفٹ کے متبادل نظام بنا لیے، سارے کے سارے کون سے آئے. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اب جنگیں اتنی آسان نہیں رہیں جیسی جنگیں امریکہ پہلے لڑ چکا ہے. نیٹو فورسز کا شولڈر استعمال کرتے ہوئے مسلم ممالک کو مسلم ممالک سے لڑا کے ان کی اسٹریٹجک ہیلپ لے کے جو اس نے پہلے کیا، اب دنیا بدل گئی ہے کیونکہ اب وہ جغرافیائی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، مذہب و مسلک سے بالا تر کے دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر امریکہ اس میں ڈائریکٹ کودتا ہے جیسا کہ وہ بیان دے رہا ہے تو یہ بیل مجھے مار والی بات ہوگی. اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا ہوگی. پوری دنیا کو، خالی مشرق وسطیٰ نہیں، پوری دنیا کو آگ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما، وہ خانس پور سے ہمارے ساتھ میڈیا لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وہ اپنی ایک جماعتی مصروفیت کی وجہ سے وہاں پہ مقیم ہیں، تو وہیں سے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تہران جو ہے اور تل ابیب کے درمیان فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا ہے. عرب ممالک نے اسرائیلی طیاروں کو نہ تو کہیں روکنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ان کی فضائی حدود سے گزر کے آئے، بلکہ اپنے ممالک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھی احتجاج نہیں کیا. دوسری طرف ٹرمپ نے بڑے واشگاف انداز میں کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کی بھرپور مدد کرے گا. اس حوالے سے عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی جو ہے کیا معنی رکھتی ہے؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس دوران اس کے درمیان کئی ممالک ہیں اور ان ممالک نے کوشش نہیں کی کہ کوئی ایران جو ایک مسلمان ملک ہے اس کا ساتھ دے. اس کے بجائے انہوں نے ایک لحاظ سے ساتھ دیا ہے بالواسطہ اسرائیل کا، اور ایک طرح سے اس کے میزائلوں کو، اسرائیل کے میزائلوں کو تہران تک پہنچنے میں بالواسطہ مددگار بنے ہیں. یہ صورتحال ہونی تو نہیں چاہیے تھی. انہیں تو ایران کا مددگار بننا چاہیے تھا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہیے تھا. لیکن جو اس وقت تک صورتحال ہے اس صورتحال میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد کر کے وہ شاید امریکہ کے ہاں کوئی اپنا نمبر بنا لیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن تاریخ کی صداقتیں اپنی جگہ موجود ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کفر کا ساتھ دیں اور مددگار بنے اور پھر جب کسی ایک جگہ پہ وہ غلبہ پا لے تو پھر وہ آپ کو ایک شاباش دے اور آپ کو تحفظ دے. بلکہ تاریخی صداقتیں یہ ہیں کہ وہ پھر جو مددگاروں کی طرف پھر وہ توجہ کرتا ہے اور پھر دوسرا نمبر ان کا ہی ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہوگا. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے ان ممالک کو بھی کہ جو اس وقت مددگار بنے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اور جو گریٹر اسرائیل کی پوری تصویر ہے اس میں ان کا نمبر بھی موجود ہے، اس میں ان کا نام بھی موجود ہے، ان کا ملک بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے. اس لیے اگر آج وہ مددگار بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ بچ جائیں گے
تو یہ تو باری باری کی بات ہے, وہ بچ نہیں سکیں گے, اور اس کے بعد اگلا نمبر ان کا ہی ہوگا. اس لیے آج ہمارے جتنے بھی یہ صورتحال ہے اس وقت, اگر گریٹر اسرائیل یا اس کے کی طرف سے جو جارحیت یا اس وقت جو الکفر و ملت واحدہ کی جو ایک تقریر بنی ہوئی ہے, اور جو ٹرمپ کی سرپرستی کے اندر ایک طرح سے عالم اسلام پر ایک جلغار ہے, اس میں اگر آپ اکٹھے ہو کر نہیں اس میں مددگار ایک دوسرے کے بنیں گے تو پھر اس کے بعد خود آپ کی باری آئے گی, اور جب آپ کی باری آئے گی تو کوئی آپ کی بھی مدد نہیں کرے گا, اور اس طرح سے یہ جو ایک صورتحال بنے گی, اس صورتحال میں سب ایک دوسرے کے لحاظ سے ایک ایک کر کے آپ اس کا نشانہ بنیں گے. آج موقع ہے, یہ یاد رکھیں, آج موقع ہے. آج اگر آپ سب اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے تو پھر آپ مسجد اقصی کو بھی بچائیں گے, آپ بیت المقدس کو بھی بچائیں گے, آپ اسرائیل کے اس جلغار کا بھی مقابلہ کریں گے, آپ اسرائیل کو اس لحاظ سے اور اس کے مددگاروں کو بھی ایک ایسا عبرتناک سبق سکھائیں گے کہ پھر اس کے بعد یہ جارحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی, یہ دہشت گردی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. لیکن اگر آپ آج نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ ایک ایک کر کے سارے اس کا نشانہ بنیں گے, اور پھر آپ کے لیے آپ کی بادشاہت بچانا ممکن نہیں ہوگا. اسرائیلی وزیر دفاع کا ایک بیان جو ہے وہ آ چکا ہے کہ آمریتوں کو جہاں جہاں آمریتیں ہیں ہم ان سب کا خاتمہ کریں گے. تو ایک طبل جنگ تو بجا ہوا ہے, وہ آپ کے بھی خلاف, آپ کے ہی خلاف ہے. اس لیے اس کا آج اگر آپ اکٹھے ہو کر کریں گے مقابلہ تو اس میں آپ اپنے آپ کو بچانے کی بات کریں گے, اس صورت میں آپ نہیں بچ سکیں گے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک رائے یہ ہے کہ ایران پر صہیونی جارحیت کا مقصد ایران میں رجیم چینج کرنا بھی ہے. امریکہ اور اسرائیل رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو ایرانی عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس طرح کی کوششیں ماضی کے اندر بھی ہوئی ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اب جو ایک انقلاب کا شاید ایک بہت پرانا ہو چکا ہے, اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں, اور وہاں پہ پھر ایک لوگوں کو پھر وہی مغربی کلچر اور اس کا دنیا بھر کے اندر ایک تبدیلیاں بھی ہیں, اور LGBTQ اس کا بھی ایک تبدیلی ہے دنیا کے اندر. مغرب میں جو ایک مغربی تہذیب کی یلغار ہے اس کی طرف بھی ایک توجہ ہے, اور رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کے لیے بھی جس طرح سے انہوں نے اس کی بھی ایک تربیت کی ہے, اور اس کی شادی بھی جس طرح سے ایک یہودی خاندان میں ہوئی ہے, تو شاید اس کو بھی اس لحاظ سے تیار کیا گیا ہے. ایسے سارے تجربے ناکام ہوتے ہیں, اور وہاں پر انقلاب کی جڑیں بہت نیچے تک اتری ہوئی ہیں, اور اس پہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے. ٹھیک ہے ایک طبقہ ہوگا وہاں پہ, ہر جگہ ہوتا ہے, اس طبقے کو کئی دفعہ کروٹیں اس کے اندر آتی رہتی ہیں, لیکن یہ ماضی کے اندر بھی یہ ناکامیاں ہوئی ہیں, اور اب بھی یہ اتنی مضبوط جڑیں ہیں. اس کے لیے جو ابھی ابتدائی دنوں کے اندر ہوا کہ پتہ چلا کہ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی سازشیں کی تھیں, بڑے لوگ خریدے ہوئے تھے, بہت کچھ ہوا تھا, لیکن یہ تجربہ بالکل ناکام ہوگا. یہ باہر سے بیٹھ کر لوگوں کو, اپنی طرح کے لوگوں کو لے کے آنا اور کرنا, اس طرح کی رجیم چینج یہ قطعاً نہیں ہو سکے گی. جہاں پر اتنا کچھ لوگ دیکھ کر, اتنی جنگیں لڑ کے اتنا پختہ ہو گیا ہے وہاں کا معاشرہ, اتنی قربانیاں دے کے, تو وہاں پر اس طرح کی کوئی چینج کسی طرح سے بھی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. شہادتوں والا وہ معاشرہ ہے, قربانیوں والا وہ معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اندر اس طرح کی کوئی چینج نہیں آ سکتی. اس طرح کی چینج کا اگر کسی نے خواب دیکھا ہے, ٹرمپ نے یا کسی اور نے, تو
تو وہ خواب بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ضیاء صاحب ہم سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں۔ حماس کے جو سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ، ان کی شہادت ایران میں ہوئی، اسی طرح جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں وہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اور پھر ایرانی صدر کے طیارے کو حادثہ ہوا، اور پھر ابھی جو حالیہ اسرائیل کے نے جب ایران پہ حملہ کیا تو پوری فوجی ایرانی قیادت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ پہلے حملے میں ہی جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران کا سیکیورٹی کا نظام، انٹیلیجنس کا نظام جو ہے وہ اتنا مطلب وہ نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، اس میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ تو کیا اب بھی یہ وقت نہیں آ گیا کہ ایران کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ اپنی اس کمزوری پہ قابو پائیں اور اس حوالے سے اقدامات کریں؟ جی وسیم صاحب، میں مختصراً ایک جملے کے اندر، جب پاکستان قائم ہوا تھا اور اس کے تقریباً 9 ماہ بعد اسرائیل کی ناجائز ریاست بھی بن گئی، تو انہوں نے پاکستان کو خط لکھا تھا ایک کہ ہمیں تسلیم کر لیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈائریکٹلی جواب نہیں دیا ان کو، صدر ٹرومین کو جواب دیا تھا کہ یہ اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے، ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو پاکستان کا سٹانس پہلے دن سے طے شدہ ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو راز ہوتے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب حوالہ دیا ٹرمپ کا، بش سے بھی یہ کام ہوا تھا، اس نے یہ جو 9/11 کے بعد جنگیں شروع کی تھی کروسیڈز کہہ دیا تھا ان کو، 3 دفعہ، ٹھیک ہے 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھانا پڑا کسی کو کہ بھائی یہ بات تو لے جائیں گے مسلمان کرنے والی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے ود اس اگینسٹ اس، وہ بائبل والی ٹرمینالوجی استعمال کرنا شروع کر دی۔ اب آپ کی بات کی طرف آئیں، سورہ حشر کے اندر نا یہود کے بارے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چند آیات کے اندر تذکرہ ہے کہ یہ قلعوں کے اندر سے بیٹھ کر لڑ سکتے ہیں، یعنی پتھر پھینکیں گے دور سے، دو جنگ کے اندر یہ بھاگیں گے۔ ڈاکٹر صاحب والی بات کہ کوئی جنگ لڑے، کوئی جنگ لڑ لے، کوئی جنگ لڑ لے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ آپس میں بہت قریب ہیں، دل ان کے بڑے جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں دل پھٹے ہوئے ہیں ان کے آپس میں، اور یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مختلف ممالک کو اگر آپ ورلڈ سٹیج پہ دیکھیں تو ہالینڈ میں ہی وہ 1.5 لاکھ لوگوں کا مجمع جو تھا اس نے مظاہرہ کیا ہے غزہ کے مسلمانوں کے حق میں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیدرلینڈز میں بھی ہوگا، فرانس میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور ٹرمپ جو ہے وہ ایسی بولی بول رہا ہے کہ یورپین یونین اور نیٹو کو تو وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، یورپین یونین جو ہے اس کو بھی دور کر رہا ہے۔ سر آپ نے یہ جو بات قرآنی حوالہ دیا نا کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، اس سے یہ G7 کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی یہ بات ظاہر ہو گئی ہے، بلکہ بڑے کلیئر انداز میں آ گئی ہے کہ جو ان کا ابلیسی اتحاد ثلاثہ کا اہم رکن ہے انڈیا، تو نریندر مودی کو اس G7 اجلاس میں انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اس نے مار بڑی کھائی ہے پچھلے دنوں پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، طاقت کا ساتھ ہے نا، طاقت کا ساتھ ہوتا ہے، اس کو وہ یوز کر کے دیکھ چکے ہیں۔ نہ اس نے افغانستان میں مدد کی اور بوٹس آن دا گراؤنڈ جا کے، جب بھی کوئی ایسی بات آتی تھی تو پیچھے ہو جاتا تھا وہ، اور اب جو اس نے مار کھائی ہے وہ سب کے سامنے، اس سے پہلے ابھی نندن والا معاملہ بھی ہوا تھا وہ ان کے سامنے ہے۔ اچھا، اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اندرونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو 2 جہتوں سے، 2 مقامات سے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک تو اسرائیل ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے اور ساتھ امریکہ کو بھی کلب کر لیں اس کے۔ اسرائیل کے تقریباً 200 جہاز آئے تھے جنہوں نے اٹیک کیا آ کے، خبروں کے مطابق۔ امریکہ کا بحری بیڑا آپ کے سامنے ہے، لیکن ایران کے اندر ایسے لوگ ابھی تک موجود ہیں جو ایرانی انقلاب کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ابھی تک موجود ہے۔ آپ نے حجاب والا معاملہ دیکھا تھا پچھلے دنوں، وہاں پہ کتنے مظاہرے کروائے گئے تھے۔ یہ خاص طور پہ ویسٹرن، وہاں پہ ایک ان کی یونیورسٹیز کا جو نیٹ ورک ہے، تہران یونیورسٹی کے اندر یہ باقاعدہ ہوئے تھے۔ سر امریکن اور یورپین NGOs اپنا کام کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب رجیم چینج کے لیے وہ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ جو رضا شاہ پہلوی، اس کے بیٹے کا نام ہی رضا شاہ ہے، اور وہ اسرائیل جا چکا ہوا ہے اور وہاں جا کے اس نے مذاکرات وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں، اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کو اپنے انٹرنل انٹیلیجنس نیٹ ورک کو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں ان میں بہت ساری ایسی ہیں جو گھروں میں بم نصب کر کے یا فائرنگ کر کے باقاعدہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اندر سے لوگ جنگ کے آغاز میں تو خودکش حملے کیے ہیں ان لوگوں نے، خودکش حملے کیے ہیں، مطلب اندر موجود تھے وہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بھی دیکھیے، نہ صرف موجود تھے بلکہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ تو پھر تھے نا، رابطے میں فنڈنگ وہاں سے آتی ہے۔
یہی معاملہ کچھ کسی حد تک اگرچہ پاکستان نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا، ہماری الحمدللہ جو انٹیلیجنس ہے اس نے کافی حد تک ان معاملات کو کنٹرول کیا ہوا، لیکن اب بی ایل اے کو دیکھیں، بی ایل اے نے اپنا جو ایک انڈین اور امریکن فنڈنگ کے ساتھ جو کام کیے ہیں بلوچستان کے اندر، اور جس طرح سے وہ نقشے پیش کیے گئے تھے، پہلے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو وہ ان کا اصل ٹارگٹ یہ بھی ہے ایک. سر پاکستان جو ہے وہ ایسے غداروں سے لڑنے کے لیے متواتر ایک جنگ کر رہا ہے باقاعدہ، اور یہ جنگ جاری ہے. تو اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پرج کی ضرورت ہے. پرجنگ کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوا کرتا. یعنی آپ کو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یہ دیکھے بغیر کہ وہ یعنی کہ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ سزائے موت نہیں دینی چاہیے، خود تو بم مار کے فلسطینیوں کو سزائے موت بغیر کسی جرم کے دے رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بلکہ وہاں پہ امداد لینے کے لیے، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے آنے والے بچوں پہ، جنازوں پہ جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے، ٹارگٹ کی جا رہی ہے. اور بلیک واٹر ٹائپ کے لوگوں کو وہاں پہ یہ کانٹریکٹس دیے گئے ہیں امداد تقسیم کرنے کے. وہ آگے سے اسمگلرز کو کانٹریکٹ دے رہے ہیں، جو وہاں پہ مجرم موجود ہیں حماس نے، جن کو قید بھی کیا ہوا تھا، بہت ساروں کو بعد میں چھڑا لیا انہوں نے. وہ ان کو ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں، فنل کرتے ہیں، اور پھر اسرائیلی سنائپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ پرج کرنے کی ضرورت ہے ایران کو، بہت اہم یہ بات ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہ جب چاہیں گے کہ سائنسدانوں کو، اب دیکھیں نا کہ ایک ملک جو ہے وہ بنیادی طور پہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر تو پتہ بھی نہیں لگ سکتا. لیکن زمینی طور پہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا ہے، آپ کو انریچمنٹ کرنی ہے، آپ کو اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، آئین اور قانون کو مضبوط کرنا ہے. آغاز میں ہی انہوں نے آرمی چیف کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پاسداران انقلاب کے لیڈر کو جو ہے انہوں نے شہید کیا ہے. یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے. ٹاپ کے سائنٹسٹ جو تھے ان سب کو جو ہے دو چیزیں جب تک نہ ہوں اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے. نمبر ایک، امریکن سیٹلائٹ سرویلنس، وہ ضروری ہے اس کے لیے، اور وہ انہوں نے پرووائڈ کی، اور انہوں نے انڈیا کو پرووائڈ کی. انٹرنل سپورٹ اور انٹرنل سپورٹ، یہ دونوں چیزیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں 34 مسلم ممالک کا ایک فوجی اتحاد بنا تھا، جس کی سربراہی ہمارے جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ اتحاد کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور کب تک اس قابل ہو جائے گا کہ اسرائیل کی یہ جو گنڈا گردی چل رہی ہے، کبھی وہ غزہ میں کر رہا ہے، کبھی وہ لبنان میں کر رہا ہے، کبھی شام میں کر رہا ہے، اب وہ ایران کی طرف جو ہے چل پڑا ہے، تو یہ اتحاد جو ہے یہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ اتحاد موجود ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد پورا کر رہا ہے. دیکھنے کی چیز یہ کہ اتحاد بنایا کیوں گیا تھا. تو 2015 میں یہ اتحاد بنا تھا، جس میں 34 کے قریب ممالک جو تھے اسلامی ممالک، انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس وقت ایران نے اس اتحاد میں شرکت سے انکار کر دیا تھا. ایران کا اس وقت کا موقف یہ تھا کہ یہ سنی اتحاد ہے، یہ مسلم اتحاد نہیں ہے. اسے یہ ڈر تھا کہ یہ میری پراکسیز کے اوپر حملہ کرے گا، اور یہ ہوا بھی. یمن میں حوثی باغیوں کو جو ہے انہوں نے کرش کرنے کے لیے انہوں نے خاصے ایکشنز کیے. اس وقت کا اس کا مین پرپز یہ تھا. اگر کسی بھی وقت اسرائیل ان کے نشانے پر تھا، ان کے ایجنڈے میں تھا، تو 2015 سے لے کر آج تک، میں اپنی ذمہ داری پہ جتنا میرا علم ہے اس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ 2015 سے لے کر آج تک 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ان کے کسی اجلاس میں اسرائیل کی بات نہیں کی گئی، القدس کی بات نہیں کی گئی. اسرائیل یا القدس کے بارے میں کسی بھی قسم کا بیان نہیں دیا گیا. اب اس کا مطلب ہے اس کا وہ تھا ہی نہیں. اب اسرائیل ایجنڈے پہ نہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے اسرائیل اس اتحاد سے مکمل طور پہ محفوظ ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اتحاد اس کے حفاظتی حصار میں لیا ہوا ہے کہ اس سے کچھ ہو نہ جائے. اگر آپ عرب عوام کا بھی ایک سروے دیکھیں کہ وہ اس اتحاد کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی مفادات کا نگران اتحاد ہے، یہ مغرب کی باندی ہے. اب ایران نے اس وقت بھی تجویز دی تھی کہ اگر یہ اسلامی اتحاد ہے تو اسے القدس کی آزادی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا، بے شک وہ بیان تھا، وہ تجویز تھی، وہ شرکت کا ایک اہم شق تھی، جو بھی کہہ لیں، لیکن 10 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایکچولی ایک مرتبہ بھی القدس یا اسرائیل کے خلاف یہ اتحاد استعمال نہیں ہوا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتحاد مشرق وسطیٰ میں مخصوص ممالک کے مفادات، خواہ وہ اقتصادی مفادات ہوں، خواہ وہ سیاسی مفادات ہوں، ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا. اس کا تعلق عالم اسلام کی بقا، القدس ناجائز خنجر کی طرح جو اسرائیل گھونپا گیا اسے مسلم امہ کے سینے سے نکالنے میں اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں. لیکن پھر اس بات پہ، آپ کی اس بات پہ یہ بات تو کلیئر ہو رہی ہے
کہ ایران کا اس وقت کا موقف جو تھا اس اتحاد کے حوالے سے وہ کسی نہ کسی حد تک اچھا ٹھیک تھا. کسی حد تک ٹھیک اس لیے بھی تھا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف وہ نہیں گئے, لیکن اس کا اس وقت اس اتحاد میں یہ کہہ کے شرکت نہ کرنا کہ یہ سنی اتحاد ہے, یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی. دیکھیں اگر وہ اس وقت مسلک کی جنگ میں نہ الجھتا, اس اتحاد میں شریک ہو جاتا, تو پھر اس اتحاد میں کسی نہ کسی جگہ اس کی رائے بھی سامنے آتی. اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ القدس کے بارے میں کی بات نہیں ہوئی, تو ایران اس وقت جا کے القدس کی بات کر سکتا تھا, وہ اپنے تحفظ کی بات کر سکتا تھا. تو اس نے مسلک کی آڑ لے کر اگر اس وقت اس اتحاد کو سنی اتحاد قرار دیا تو اس کا نتیجہ بھی اس نے بھگتا. ہمیں امت بن کے سوچنا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل درست. ذوالفقار صاحب یہ فرمائیں کہ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے کہ جو ہے پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنا بارڈر بند کیا ہے, تو اس کو اس بات کا خدشہ بلکہ اس بات کے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں کہ انڈین سپانسرڈ جو BLA کے دہشت گرد ہیں وہ اسرائیل کے لیے ایران کی جو ہے وہ کر رہے تھے, انٹیلیجنس کر رہے تھے اور اس کو مدد فراہم کر رہے تھے. اس خبر میں کسی حد تک صداقت لگتی ہے؟ جی اس میں بالکل یہ بات تصدیق شدہ ہے. BLA کے شروع سے ہی جو اگر آپ ان کے ٹارگٹس دیکھیں تو پاکستان کے ملٹری ٹارگٹس رہے ہیں اور سویلینز پہ بھی انہوں نے حملے کیے ہیں. اچھا اس کی فنڈنگ کو اگر آپ ٹریس کریں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ان کی ٹریننگ اور فنڈنگ یہ دونوں چیزیں یہ انڈیا کے اندر ہوتی رہی ہیں. اور جس دور میں افغانستان کے اندر پپٹس حکومتیں تھیں, چاہے وہ حامد کرزئی کی ہو, اشرف غنی کی ہو, وہاں انڈین کونسل خانے تھے کوئی 18 کے قریب, جن کی کوئی جواز نہیں بنتی تھی, کوئی جواز نہیں بنتا تھا. وہ یہی تھا پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ رہیں اور ان کو ٹریننگ فراہم کریں یا یہاں آ کے حملے کریں. اچھا اس وقت کی ریکوائرمنٹ یہ تھی. آج کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ان بارڈرز کے ذریعے یہاں پر جو ہے جاسوسی کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ استعمال کریں. انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ اس طرح اکٹھے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم یقیناً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں سب سے شدید ترین عداوت یا دشمنی رکھنے والے ان کو جو کہ یہودی ہیں اور وہ جو کہ شرک کرتے ہیں کھلا. اسرائیل اور انڈیا یہ آپ کے سامنے کلیئر آ جاتے ہیں. دونوں کے توسیع مقاصد ہیں. وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے, یہ اکھنڈ بھارت کو دیکھ رہا ہے. انہوں نے اپنی نئی پارلیمنٹ کے اوپر جو نقشہ لگایا ہوا ہے اس میں پاکستان, بھوٹان, نیپال, سری لنکا, مالدیو, یہاں تک کہ انڈونیشیا, ملیشیا کو بھی شامل کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا وہ ایک انہوں نے متھ بنائی ہوئی ہے اکھنڈ بھارت جو کبھی رہا نہیں ہسٹری میں. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ ان کا جو سیٹلرز کا طریقہ کار ہے, یعنی کہ آبادیوں کو بدلنا, باہر سے لا کے اپنے ہم مذہب لوگوں کو وہاں پہ انسٹال کرنا. کشمیر کے اندر جو ہندوؤں کو, انتہا پسند ہندوؤں کو لا کے بسایا جا رہا ہے, یہ وہی ماڈل ہے جو اسرائیل کرتا رہا ہے 1917 کے بعد سے, بالفور ڈیکلیریشن کے بعد سے, کیونکہ وہاں پہ پھر برطانوی مینڈیٹ کی حکومت آ گئی نا, خلافت عثمانیہ تو ختم ہو گئی, تو اس نے اجازت دی کھلی. وہ آئے, انہوں نے آ کے کچھ زمینیں خریدیں, کچھ نے پھر وہ دہشت گردی کر کے اور وہاں پہ ان کو, اور وہ قبضے آج تک کر رہا ہے. آج ابھی بھی پچھلے دنوں ہی نتن یاہو نے اناؤنس کیا کہ مزید سیٹلمنٹس بنا رہا ہوں میں. اگرچہ یہ بھی ہوا ہے 7 سال کہ دنیا کا کانشیسنس جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہے, عوام کی سطح پہ خاص طور پہ جو غزہ کے اندر درندگی دکھائی ہے نا انہوں نے. کسی نے بتایا کہ ایک وائرل ویڈیو ہو رہی تھی کہ کوئی اسرائیلی خاتون وہ اسرائیلی جھنڈا لے کے فرانس کے ایئرپورٹ پہ پہنچی تو فرینچ لوگوں نے اسے جو ہے وہ اس کو گالیاں دیں کہ تم نسل کشی کر رہی ہو, تم یہ کر رہی ہو اور یہاں آگے کیا کرنے آئی ہو. یعنی عوام کی سطح پہ یہ بات بہت آگے جا رہی ہے. اب جاسوسی کے لیے ان کے پاس نیٹ ورک موجود ہیں اور ہمیں تو بہرحال پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم چاہے وہ TTP ہو اس سائڈ پہ اور چاہے اس سائڈ پہ BLA ہو, تو ان دونوں کے نیٹ ورکس کو وہ جس کو بھی مفاد پہنچا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کا طریقہ جو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں صرف فوجی آپریشنز کے ساتھ یہ معاملہ حل نہیں ہوتا, اس میں سویلینز کے ساتھ جو ایک بڑا قریبی تعلق ہے, کیونکہ بہرحال پاکستان کی عوام جو ہے وہ محب وطن ہے, اسلام کے ساتھ بھی ان کو محبت ہے سب سے اوپر, اور اس کے بعد پھر پاکستان کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے, گہرا تعلق ہے, یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے نا. تو وہ ان کو آن بورڈ لے کر اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو پھر وہی بات پرج کرنے کی ضرورت ہے, چاہے نکالنا پڑے, سمندر برد کرنا پڑے, چاہے جیسے مرضی کریں, ان کو نکالیں یہاں سے.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ عالم عرب میں مسلمانوں پر ہونے والے صہیونی مظالم جو ہے اس سے بچانے کے لیے اور جو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس کو خاک میں ملانے کے لیے مسلم ممالک کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اور کیا اقدامات لینے چاہیے؟ پہلے میں آپ کی رائے لوں گا، پھر رضا الحق صاحب سے. کیا کرنا چاہیے سے پہلے میرا خیال ہے مجھے یہ بتانا چاہیے کہ زائنسٹ کی یا اسرائیلیوں کی اصل طاقت کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اے آئی ان کی طاقت ہے، عسکری ٹیکنالوجی ان کی طاقت ہے، ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ان کی طاقت ہے، امریکہ کا بیک اپ ان کی طاقت ہے، یو این میں ان کے جو نامینیز موجود ہیں وہ ان کی طاقت ہے. نہیں، یہ چھوٹی طاقتیں ہیں. اسرائیل کی اصل طاقت مسلم حکمران ہیں جو کمزور ہیں. اس بات کو کلیئر کٹ ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں لینا چاہیے کہ جو کمزور مسلمان حکمران ہیں جو بر وقت فیصلے نہیں کر سکتے، خواہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے روپ میں وہاں موجود ہیں، خواہ وہ جمہوری سیبوٹیج کر کے الیکشنز کو وہاں تک پہنچے ہیں، ان کی اپنی وجود جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، تو وہ ڈرے ہوئے حکمران، بزدل حکمران اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت ہیں. تو جب آپ کو اس کی طاقت کا پتہ لگ جائے گا تو پھر آپ کو اس کی طاقت کو چھڑکانا آسان ہو جائے گا. آئی نو کہ یہ ایک بولڈ سٹیٹمنٹ ہے مگر فیکٹ یہی ہے. اس کے بعد اگر ہمیں کرنا کیا چاہیے، آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں. ایجوکیشن جو قلب و نظر کو بدل ڈالتی ہے، کیا ہماری ایجوکیشن کسی بھی سطح پر پیور اسلامک ہے؟ اگر مدارس کی بات کریں تو وہ بھی اسلامک نہیں ہے، مسلکی ہے. الدین کی بات نہیں ہے، مسلک کی بات ہے. سکول، کالج، یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں بھی ہمارے پاس اسلامی تعلیم نہیں ہے جو ایک دوسرے کو آپس میں جوڑ سکے. ہمیں ایک تو اسے دیکھنا ہوگا. میڈیا لے لیں، ہمارا میڈیا کس ملک کا کون سا میڈیا ایسا ہے جو غیر جانبدار طریقے سے اپنے عوام کو حالات سے صحیح آگاہ رکھ سکے؟ ایسا کوئی میڈیا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مسلمان حکمرانوں کی اگر میں نے بات کی تو میرا خیال ہے کہ پرامن طریقے سے، جائز صحیح طریقے سے قیادت کی تبدیلی اس وقت مسلم امہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ایسی قیادت جو دلیر ہو، ایسی قیادت جو ملک کو نہیں جو امت کو لیڈ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشی اور عسکری خود مختاری چاہیے. کئی مسلمان ممالک چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پاتے کہ وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکہ، برطانیہ کے غلام ہیں، ان کے انہوں نے پیسے دینے ہیں. عسکری محتاج ہیں کہ انہیں اپنے تمام کے تمام اکوپمنٹ کے لیے، جو ملٹری اکوپمنٹ ہے اس کے لیے انہیں وہاں سے فاضل پرزہ جات چاہیے ہوتے ہیں، سپلائی چاہیے ہوتی ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ ہم اس کے بغیر کیا کر سکیں گے. اسلامی اتحاد جس کا ہم کئی ڈیکڈ سے سنتے بھی چلے آ رہے ہیں اور کہتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ اسلامی اتحاد، اسلامی اتحاد، اور ابھی ہم نے ایک اسلامی اتحاد کی بات کی بھی ہے جو 34 ممالک کا بنا، OIC کا اتحاد بنا ہمارے سامنے ہے، البریگ کا کیا حال ہوا ہمارے سامنے ہے. پیور اسلامک اتحاد کوئی ایسا نہیں ہے جو اس فلسفے پر عمل کرے کہ امت مسلمہ جسد واحد کی مانند ہے. اس کے ایک عضو پر بھی اگر تکلیف ہوگی، حملہ ہوگا، تو وہ پورے عضو کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. ہمیں ایسے ضرورت ہے اتحاد کی، عوامی بیداری کی ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ لگے القدس کا، اب پتہ لگا لوگوں کو، اسرائیل کی مہربانی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ القدس کی اہمیت کیا ہے، ورنہ لوگ اسے بھول چکے تھے. عوامی بیداری کی مہم چلانی چاہیے، لوگوں کی قائدانہ تربیت کرنی چاہیے. اور ان سب سے بڑھ کر جس پہ ڈاکٹر صاحب بھی عرصہ دراز تک کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کے فالوورز کام کر رہے ہیں، اسلامی معیشت. جب تک آپ کے سود نظام میں شامل ہے، آپ ایک طرف اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے دو محاذ کھولے ہوئے ہیں، ایک اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا، اور ایک بظاہر دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کو اگر ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے تو شاید ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ سے حاصل کر سکیں. رضا الحق صاحب آپ کیسے وسیم صاحب، کنکلوڈ کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا ساری باتوں کے دوران. میں بس مختصراً چند چیزوں کا جو ہے وہ اس میں یوں کہہ لیں کہ ویلیو ایڈیشن کر لوں گا یا کچھ چیزوں کو کھول دوں گا مزید. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ اس وقت اسرائیل کی ریاست ہو، چاہے وہ امریکہ جو اس کو سپورٹ کر رہی ہو، یہ دونوں مذہبی انداز کے اندر اپنی جنگ لڑ رہی ہیں. مذہب کی جنگ ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. سیکولر جنگ نہیں ہے. دجال بحیثیت شخصیت جس نے آنا ہے، اس نے کوئی سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کے نہیں آنا. یعنی وہ نظام نہیں ہوگا، وہ شخصیت ہوگا. نظام اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ باقی کمزور ہو جائیں بالکل اور یہ طاقتور ہو جائیں. لیکن جب وہ خود اس کا خروج ہوگا تو وہ کہے گا میں عیسیٰ ابن مریم، میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں. تو وہ کیا، وہ نبی کے طور پہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے آئے گا. اسی لیے تو دجال کہا جاتا ہے اس کو، مسیح الدجال. اور اسی کو ختم کرنے کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور اسی سے تو جنگ چل رہی ہوگی حضرت مہدی کی. تو ایک چیز تو عرب حکمرانوں کو وہن کی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا ہے، وہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت ہے، موت سے ڈر ہے ان کو. اور دوسری طرف وہ اپنے مذہبی مقاصد کو حاصل کرنا. اب تھرڈ ٹیمپل کیوں منانا ہے؟
گریٹر اسرائیل کیوں بنانا ہے؟ مقصد بالکل واضح ہے. تھرڈ ٹیمپل کے اندر کوئی ناچ گانا تو نہیں ہونا, وہاں تو وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں, ان کی عبادت سب سے بڑی قربانی ہے, اور وہ کہتے ہیں وہاں اینیمل سیکریفائس شروع کریں گے ہم. ان کی شرائط چھوڑیں اس کو, جو بھی ہیں جو نہیں. نیو کونز جو ہیں ان کے پیچھے آپ کو ایونجلسٹ نظر آئیں گے, بیپٹسٹ نظر آئیں گے. نیتنیاہو سرنگ جو نیچے انہوں نے باقاعدہ بچھا دی ہوئی ہے اس کام کی, اس کے لیے وہ اس میں کھڑے ہو کے وہ خطاب کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد بتا رہا ہے کلیئر کٹ. جی بالکل. اور یہ پروٹیسٹنٹس جو وہاں پر موجود ہیں اس وقت حکومت, نیو کون جسے کہتے ہیں, آپ کو یہ بائی پارٹیزن ہے, یعنی آپ ڈیموکریٹس میں بھی نظر آئیں گے اور جو آپ کے ریپبلکنز ہیں اس میں بھی دکھائی دیں گے. ٹرمپ کا داماد یہودی ہے, وہ آ کے اپنی یہودیت کے لیے کام کر رہا ہے. بلنکن جاتا ہے جب یہ 7 اکتوبر 2023 سے واقعہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں امریکی وزیر خارجہ کے طور پہ نہیں آیا, میں یہودیت کے خادم کے طور پہ آیا ہوں, یہاں پہ ایک یہودی کے طور پہ آیا ہوں میں. تو مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ گراس روٹ لیول سے بات شروع ہوگی. ہمارے عوام, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے ان ایک اوپینین میکنگ کی جائے, ایک ذہن سازی مدارس کی جائے. سے ٹریننگ کا آغاز ہو, صرف مدارس نہیں, مدارس سے چاہے وہ دینی مدارس ہوں یا دنیاوی ہوں. اور میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں کہ یہ سیکولر ایجوکیشن یہ علیحدہ ہے, یہ والی ایجوکیشن علیحدہ ہے, یہ مدارس کی ایجوکیشن علیحدہ ہے. ایک ایجوکیشن سب کے لیے, اور وہ ایجوکیشن کا جو درمیان جو اس کی کور ہے وہ یہی ہو, اسلامک کور ہو. اچھا میڈیا میں بھی ایسی ہو. اچھا پھر ساتھ اس کے یہ دیکھیں کہ تمام مسلم ممالک یہ ناممکن ہے, کیونکہ سب کی ایک تو حیثیت ایک جیسی نہیں ہے, اور دوسرا ان کی شاید ایک اہمیت تو شاید صحیح لفظ نہ ہو, لیکن اس مارکے میں جو خیر و شر کا چل رہا ہے اور مستقبل میں اور بڑھے گا, اس میں ان کا رول بھی شاید اتنا نہ ہو. ترکی, پاکستان, ایران, افغانستان اور کچھ اپنے جو اتحادی ملا کر, جس میں چین ہو سکتا ہے, روس ہو سکتا ہے, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں, یہاں پہ آپ کو سعودی عرب, یہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا الٹیمیٹلی, اسی میں بچت ہے ان کی. اور وہ پلیٹ فارم کیا ہوگا مسلمانوں کے لیے, مسلمان ممالک کے لیے, تو وہ یہی ہوگا کہ دین, میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, مذہب ان کا ہے, ریلیجن ان کا ہے, دین ہے ہمارا جو سب کا ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام جو ہے نا وہ دین ہے. اور اس کو اس تو فرقہ جو ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی, اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. یہ دو چیزیں ہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا, قرآن و سنت, یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکڑے رہو گے تو صحیح رہو گے. اب وہ پکڑنا صرف میرا اور آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا اور جو ہمارے ساتھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان کا کام نہیں ہے, یہ آرمی چیف کا بھی کام ہے, یہ وزیر اعظم کا بھی کام ہے, نائب وزیر اعظم کا بھی کام ہے, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کا بھی کام ہے, یہ ہماری عدلیہ کا بھی کام ہے, یہ ہماری بیوروکریسی, پولیس, ہماری اپوزیشن کا بھی کام ہے, ایون اپوزیشن کا کام ہے. یہ سب کا کام ہے. جب تک اس لائن کے اوپر نہیں آئیں گے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, سود, معیشت, معاشرت, سیاست, اس کو اسلامی رخ پر نہیں لے کے آئیں گے اور تنظیم اسلامی نہیں ہوگی. اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تو پورا مشن ہی یہ تھا کہ دین کو بحیثیت مجموعی اس کا جامع تصور سمجھیں اور اس کو قائم کرنے کی بالفعل کوشش کریں. اپنی ذات سے شروع کریں, اپنی ذات کے اوپر بھی اس کو لے کے آئیں, اور اس کے بعد پھر اس کی دعوت دیں اور پھر اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں. اور یہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے, یہ مل کے کرنے والا ہی کام ہے. ایسے کریں گے انشاءاللہ تو یہ جتنے ان کے عزائم ہیں, یہ پھر وہی مکڑی کے جالے, وہ جو ہوتا ہے نا عنکبوت, سورہ عنکبوت میں مکڑی کے جالے کی طرح یہ ختم ہو جائیں گے سارے. نہیں کریں گے تو وہ پھر ہوا نظر آئیں گے آپ کو, اور وہ اس وقت نظر آ بھی رہے ہیں, اس وقت نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو, عوام کو, سب کو اس کی ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رضا صاحب اور ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.